بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اب جو ہے ہم آگے روزہ میں کیا چیزیں مکروہ ہیں اس کا بیان لیتے ہیں آج. تو نمبر اس میں کو ہے کلی یعنی غرارہ کے وقت مبالغہ کے ساتھ پانی حلق کے پاس کھینچنا یا ناک میں مبالغہ کے ساتھ پانی چڑھانا. یعنی روزے میں جو ہے زیادہ غرارہ وغیرہ نہیں کرنا کہ پانی کے اندر اتر جانے کا ڈر رہتا ہے. اس لیے ہلکا پھلکا کلی کر لے, پورا غرارہ نہ کرے, حلق میں کھینچے بھی نہیں, ناک سے بھی زیادہ پانی کو نہ کھینچے کیونکہ وہ اندر جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے کھو, جھوٹ, غلط بات, غیبت, چغل خوری وغیرہ کرنا, یہ سب مکروہ ہے. روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. اس طریقے سے شہوت کو بھڑکانا, شہوت کو بھڑکانا کسی ذریعے سے, فوٹو دیکھ کے یا کسی غیر محرم کو دیکھ کر کے یا محرم ہی کو دیکھ کر کے, اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر کے کوئی اگر شہوت کو بھڑکاتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. نوٹ: ان مندرجہ بالا چیزوں سے حالت روزہ میں خاص کر بچنا چاہیے. ان چیزوں سے جو ہے رمضان میں خاص طور سے بچنا چاہیے. کیا کیا؟ ایک تو کلی کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے. ناک میں پانی کھینچنے میں احتیاط کرے, جو ہم ناک صاف کرتے ہیں وضو میں یا غسل میں. اس طریقے سے گناہ سے بچنا, جھوٹ, غلط بات, غیبت, چغل خوری وغیرہ سے بچنا. اور اس طریقے سے شہوت اٹھانے والی کوئی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے روزہ رکھنا مباح اور جائز ہو جاتا ہے. یعنی روزہ, جن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح اور جائز ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں بھی رکھے تو چلے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 سفر کی وجہ سے, نمبر 2 بیماری کی وجہ سے, نمبر 3 عورتوں کا معاملہ ہے حیض اور نفاس کی وجہ سے, نمبر 4 کسی شخص کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ایک روزہ دار اپنا روزہ توڑ سکتا ہے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائے, یا حمل والی جو ہے مہیلائیں روزہ رکھنے سے ان کی صحت اور بچے پہ اثر پڑے گا, یا دودھ پلانے والی عورتوں کے بچہ بھوکا رہ جائے گا, تو پھر ان سب کے لیے مباح ہے یعنی جائز ہے کہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کریں. تو ان کے لیے ابھی جو ہے روزہ توڑ دینا, روزہ چھوڑ دینا جائز ہے, لیکن معاف نہیں ہے, آگے چل کے اس کی قضا کرنی پڑے گی, اس کو پھر سے رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ روزہ کو فاسد اور توڑ دینے والی چیزیں, یعنی کن چیزوں سے روزہ جو ہے بھنگ ہو جاتا ہے, روزہ اتر گیا, روزہ اب نہیں ہے, چاہے آدمی بھوکا ہی کیوں نہیں رہ رہا ہے, لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 کھانا پینا اور جو چیزیں اس کے مشابہ ہوں. کھانے پینے سے مشابہ جیسے کہ پھل کھا لیے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی کھانے پینے چیزیں سے روزہ ٹوٹ جائے گی. اس طریقے سے جماع یعنی ہم بستری, بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کے قے کرنا, الٹی جان بوجھ کے کر لیے. نمبر 3 تھی یہ بات. نمبر 4 شہوت کے ساتھ جان بوجھ کر منی نکالنا. نمبر 5 حیض اور نفاس عورت کا آ جانا. نمبر 6 روزہ زیادہ مقدار میں بدن سے خون کا نکلوانا. تھوڑا بہت خون نکلتا ہے تو مشکل نہیں ہے, لیکن زیادہ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 7 روزہ کو توڑ دینے کی نیت کر لینا. ٹھیک ہے, یعنی دل میں سوچ لیے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں, تو نیت کر لینے ہی سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں نوٹ میں یہ مندرجہ بالا چیزیں جو روزہ کو توڑ دینے والی ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ ان چیزوں کا اسے علم ہو. نمبر 1 اس کے بارے میں اس کو پتہ ہو, جیسے کھانا ہی ہے
اس کو پتہ ہو۔ نمبر 2، اسے اس کا مکمل اختیار ہو، جیسے کھانا وہ اپنے مرضی سے کھا رہا ہے، اگر کوئی زبردستی کھلا دے تو اس کا حکم الگ ہے۔ عمدن یعنی جان بوجھ کر اسے کرے، ٹھیک ہے نا، یہ 3 باتیں اس میں خاص طور سے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے رمضان کے روزوں کی قضا، رمضان کے روزوں کی قضا یعنی اگر چھوٹ گئی کسی کی، کسی عذر سے، کسی مجبوری سے، تو اب وہ اس کو کیسے رکھے گا، وہ سب بات بتا رہے ہیں آگے۔ فرماتے ہیں رمضان کے جتنے روزے مسلم سے چھوٹے ہوئے ہیں، ہر دن کے بدلے رمضان گزارنے کے بعد اتنے ہی روزے رکھے، یہ اس پہ لازم اور واجب ہے۔ مگر وہ شخص جس نے رمضان میں حالت صیام میں دن میں ہم بستری کر لی، تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام نہ ہو تو پھر مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھے، اور وہ بھی نہیں تو اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ روزہ قضا کی یہ 3 شکل ہے کہ ایک روزہ کے بدلے ایک روزہ رکھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بستری والی جو ہے روزہ توڑا ہے، رمضان میں ہم بستری کیا تھا، تو اس کے لیے جو ہے یا تو وہ غلام آزاد کرے، یا مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے، یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ سب جو ہے بالترتیب ہے، یعنی ایک دم ہی جب نہیں کر سکتا ہے تب ہوگا۔ غلام نہیں ملتے آج کے زمانے میں، تو غلام تو آزاد کرنا نہیں ہو پائے گا۔ اب 2 مہینے روزہ رکھنا، اب مسلسل روزہ رکھنا آدمی کے صحت کے اوپر ہے، آدمی کے حالت کے اوپر ہے، تو وہ بھی رکھ سکتا ہے تو وہی رکھے گا، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے تب جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اس کے بعد جو ہے مستحب روزوں کا بیان ہے۔ یہ سب روزے جو ہیں مستحب ہے، جس کا ثواب ہے رکھے گا تو ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں جو حج نہ کر رہے ہوں ان کے لیے ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ یا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی غیر حاجی کے لیے، حاجی کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ اسی طریقے سے شوال یعنی رمضان کے بعد والے مہینے میں 6 روزے رکھنا، شوال کے 6 روزے رکھنا۔ اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھنا، اور جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر آئے اور قربانی کرے، پھر اس ذبیحہ نمبر 4 کو پھر سے سنیں، ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے رکھنا، اور جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر آئے اور قربانی کرے، پھر اس ذبیحہ کا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ہو گئی تو اب جو ہے روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے، یعنی 9 دن کے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ذی الحجہ کے 9 تاریخ تک کے، یعنی عرفات تک، یوم عرفات تک کے روزہ رکھنا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ رکھنا، جس کو ایام بیض کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب روزے جو ہیں مستحب روزے ہیں۔ نمبر 7، افضل روزہ یعنی صوم داؤد، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، یعنی روزہ نہ رکھنا، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے، کہ ایک دن روزہ رکھے آدمی، دوسرا دن روزہ نہیں رکھے، پھر تیسرا دن رکھے، ایسے ایک دن چھوڑ کے رکھے۔ اس کے بعد نمبر 6 چھوٹ گیا، ہر ہفتے کے پیر یعنی سوموار یعنی یوم الاثنین،
آج جمعرات کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، جو بندہ شادی کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ قوت شہوت کو دبا دیتا ہے۔ شادی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو وہ روزہ رکھ کر کے اپنے شہوت کو کنٹرول کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں مندرجہ ذیل دنوں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی یہ جو آ رہے ہیں ان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 2، جمعہ سنیچر یا اتوار کا دن خاص کر کے روزہ رکھنا، خاص کر کے کہ اسی دن رہیں گے اور نہیں رکھیں گے تو اس پر آدمی کو ملال ہو، آدمی کو ٹینشن ہو، تو یہ جو ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، مسلسل روزہ رکھنا، ایک دم لگاتار رکھتے جانا۔ نمبر 4، شک کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی ماہ شعبان کے آخری دن کا روزہ رکھنا، یہ شک کر کے کہ ممکن ہے یہ رمضان کا پہلا روزہ ہو، کہ 29 کا جو ہے چاند تو ہوا نہیں لیکن اگلے دن روزہ رکھ لے آدمی، جبکہ وہ 30 تاریخ ہے شعبان کی، تو اس دن یہ کر کے کہ ہو سکتا ہے کہیں رمضان ہو اس لیے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ یوم شک کہلاتا ہے۔ نمبر 5، لگاتار روزے رکھتے رہنا۔ نمبر 6، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی دوسرے روزے، فرض روزے نہیں، رمضان کے روزے نہیں، عام دنوں میں جو ہے بیوی اگر روزہ رکھتی ہے تو شوہر سے اجازت لے لے۔ اس کے بعد یہ اس وقت ہے جب کہ شوہر موجود ہو، شوہر مطلب کہیں سفر میں ہے تب وہ اپنی آزادی سے رکھ سکتی ہے، تب اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو اس وقت شوہر سے اجازت لے لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے، یہ دن جو بتا رہے ہیں آگے ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، دونوں عیدوں یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2، حیض اور نفاس والیوں کو روزہ رکھنا، عورت کو حیض اور نفاس آیا ہوا ہے تو روزہ رکھتی ہے تو یہ حرام ہے۔ نمبر 3، روزہ سے جسے اپنی ہلاکت کا خدشہ ہو، جس کو ڈر ہو کہ میں مر جاؤں گا تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 4، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی تاریخوں کا جو کہ عید الاضحیٰ کے دن ہیں ان کا روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن بعض لوگ کے نزدیک مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عید کے رمضان بقرعید کے بعد 11، 12، 13 تک جو ہے روزہ رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو روزے سے متعلق تھی، اسی پہ ہم آج کا یہ بحث ختم کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم اب جو ہے زکوٰۃ الفطر کو بھی آج کے سبق میں لے لیتے ہیں، جس کو ہم نے پیچھے چھوڑا تھا اس کو لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ بحث اب مکمل ہونے جا رہی ہے اور روزے کی بحث پوری ہو جا رہی ہے۔ اب جو ہم انشاءاللہ ہم دوسری بحث میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے جو اس بحث کو چھوڑا تھا اس کو اب ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کا بیان یعنی صدقہ فطر کا بیان، یعنی صدقہ فطر کا بیان۔ فرماتے ہیں صدقہ فطر کی تعریف، عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے روزمرہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے ایک سا نکال کر فقراء میں تقسیم کر دینا، یہ روزہ دار سے سرزد ہوئے بیہودہ کام، گندگی، گفتگو وغیرہ سے اسے پاک کرتا ہے۔ یعنی عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے کیا دینا ہے؟ جو ہم روزمرہ کی چیزیں کھاتے ہیں جیسے گیہوں، چاول جو ہم کھاتے ہیں، تو اس میں سے ایک سا نکال کر فقیر میں تقسیم کر دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ روزہ میں جو ہم نے کچھ بیہودہ باتیں یا کچھ ہم نے غیر مناسب کام کر دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پاک فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے وہ کتنا ہے؟ صدقہ فطر کتنا ہے؟ فرماتے ہیں
شہر کے غلہ جات میں سے 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو جو کہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے. 3 کلو جو 4 مد کے پرانے زمانے کا حساب ہے برابر ہوتا ہے. ایک مد ایک متوسط آدمی کے ہتھیلی میں جو آ جائے اسے مد کہتے ہیں. تو آج کے زمانے کے حساب سے 3 کلو سمجھ لیا جائے صدقۃ الفطر ہے، یعنی روزہ کے بعد نکالنا ہے. اس کی مشروع ہونے کی حکمت بتاتے ہیں. اس کے اللہ نے اسے کیوں جو ہے امت محمدیہ کو کرنے کا دیا ہے، تو اس کی بارے میں آگے اس میں بتاتے ہیں کہ جیسا کہ شریعت کے اندر اس کا بیان آیا ہوا ہے کہ یہ روزہ دار کو لغو، رفث، بیہودہ بری حرکتوں سے پاک کرتا ہے اور مسکینوں اور فقیروں کے لیے غذا اور خوراک ہے تاکہ وہ اسے پاکہ عید کے روز لوگوں سے مانگنے وغیرہ سے بے نیاز ہو جائیں. نیز اللہ تعالیٰ کے لیے شکرانہ ہے کہ اس نے روزہ کو جو کہ ایک اہم فریضہ ہے بخیر و خوبی پورا کر دیا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی 3 حکمت بظاہر بیان کی گئی. ایک تو وہی کہ ہم روزہ میں جو کچھ بیہودہ باتیں جو ہمارے ساتھ سرزد ہوئے اللہ اس کو پاک فرما دیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور روزہ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ فقیروں اور مسکینوں کے کھانے پینے کا سامان ہو جاتا ہے، ان کے لیے انتظامات ہو جاتا ہے، عید کے دن انہیں مانگنا نہ پڑتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے شکرانہ بھی ہے کہ اللہ کے کرم سے بندہ نے ایک مہینہ رمضان کو عافیت سے گزار لیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ کس پر واجب ہے؟ یہ کس پر واجب ہے؟ ٹھیک ہے. تو صدقہ فطر یعنی کس پہ واجب ہے؟ صدقہ فطر کو ہم لوگ اپنے بول چال میں فطرہ بھی بولتے ہیں، ہندی میں بول چال میں فطرہ بھی بولتے ہیں. تو یہ کس پہ واجب ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر مسلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایسے ہی بیویوں، اولاد اور اقارب کا جن پر نان نفقہ واجب ہے تو ان پر اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. حاملہ عورت کے حمل کی طرف سے بھی نکالنا مستحب ہے، یعنی جس کی کفالت ہمارے ذمہ ہے ان کی طرف سے نکالا جائے گا. اور اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ نکال دے تو اچھا ہے. عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی طرف سے نکال دے تو بہتر ہے. حدیث پاک ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمین متفق علیہ. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 1 سا گیہوں یا 1 سا جو صدقہ فطر کا نکالنا فرض کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے حقدار لوگ، وہ کن کو دی جائے گی؟ صدقہ فطر کن کو دی جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے. اس کے حقدار لوگ ہیں مسلم فقراء حضرات ہیں. اس کے کس کو دیا جائے گا؟ جو مسلم فقیر ہیں، غیر مسلم فقیر کو نہیں دیں گے، صرف مسلم فقیر کو ہی دیا جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے حقدار لوگ، اس کے نکالنے کا وقت کب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے. نیز عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے، لیکن افضل وقت بروز عید ہے، یعنی نماز عید پڑھنے سے کچھ پہلے نکالنا زیادہ بہتر ہے. تو اس طریقے سے روزے کا بحث اور بیان پورا ہو جاتا ہے. اور اب ہم اس بارے میں جو بھی کچھ تھا نصاب میں اس کو ہم نے آج پورا کر لیا. انشاءاللہ آگے عمرہ وغیرہ کے بارے میں کچھ مختصر سی جانکاری ہے، اس کو بھی ہم اگلے سبق میں لے لیں گے. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.